وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کب سے اسٹارٹ ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. آپ کے لیے صاحب. جی الحمدللہ ہمارا دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ پارٹ اہل خدمات شرعیہ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. کچھ ہی کل یا پرسوں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تھرڈ پارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ پارٹ جو تھا عقائد کے بارے میں تھا، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر کس طرح عقیدہ رکھنا ہے، کتابوں پر، اس کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرے تھے، اور آسمانی کتابیں، رسول، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرے تھے. اور دوسرے پارٹ میں جو ہے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اور جنازے کے مسائل، تدفین، کفن، یہ تمام چیزیں ہم کور کرنے کی کوشش کیے. اور انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں بھی یہ چیزیں تھوڑی بہت رہے گی، اور ڈیٹیل سے یہ تمام چیزیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال ہماری گفتگو چل رہی تھی جنازے کے حوالے سے، تو ہم تدفین سے بھی فارغ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد چند اہم باتیں پڑھنے کے بعد ہم آگے کی جو ٹاپک ہے وہ ذبح کے مسائل ہے، وہ پڑھنا ہے آج. تو جو چیزیں چھوٹ گئی ہے اس میں سے وہ آج انشاءاللہ تعالی کور کر لیں گے. تو ہم جو ہے کل دفنا کر فارغ ہو گئے تھے، اور چند چیزیں باقی تھی. میں کل کا تھوڑا مختصراً تھوڑا دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں. کل ہم جو پڑھے تھے تدفین کے حوالے سے پڑھے تھے، اور جنازے کی نماز کا طریقہ بھی ہو گیا تھا. یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنازے کی نماز کی امامت کون کرے گا. شاید یہ کور نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال پھر آج دوبارہ بول دیتا ہوں میں. جنازے کی جو امامت ہے وہ کون کر سکتا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پر پوری مسلمانوں کی حکومت ہے، اور بادشاہ وغیرہ تمام چیزیں مسلمان ہی ہیں، تمام اسلامی قانون کو جو ہے فالو کیا جاتا ہو، اگر وہاں پر ایسا ہو تو سب سے پہلے جو جنازے کی نماز پڑھانے کا حق رکھتے ہیں وہ اس کنٹری کے جو بادشاہ ہے ان کو حق ہے سب سے پہلے. اور اس کے بعد جو ہے جو شہر کے جو ذمہ دار ہے، حاکم ہے، جو علاقے کے ذمہ دار ہے، ان کو حق بنتا ہے. پھر اس کے بعد قاضی جو ہے، آپ اگر اب کے دور میں فی الحال جو سچویشن ہے اس دور میں اگر ہم قاضی کا ورڈ دیکھیں تو نکاح پڑھانے والے کو عموماً جو ہے ورڈ استعمال کیا جاتا کہ قاضی بولا جاتا. لیکن جب ہم اسلامی حکومت اور اسلامی دور میں چلے جائیں گے تو قاضی جو ہے اس کو جج کو کہا جاتا تھا. تو قاضی آپ جو بھی اسلامک بک میں پڑھیں گے تو قاضی کا مطلب جج یا چیف جسٹس، اس طرح جو ہے اس کو جو ہے قاضی کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہاں پر قاضی کا مطلب وہی ہے جو چیف جسٹس ہے، جو عدالت کے بڑے ذمہ دار ہے، ان کو حق ملے گا. یہ اگر اس کے بعد جو ہے کوئی بھی نہ ہو، یعنی بادشاہ وقت بھی نہیں ہے،
شہر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ بھی نہیں ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی نہیں ہیں، تو محلے کے جو امام صاحب ہے ان کو حق ملتا ہے۔ مگر یہ کہ محلے کے امام صاحب کو اسی وقت میں ملے گا جبکہ جو میت ہے ان کے خاندان میں امام صاحب سے بڑھ کر پڑھے لکھے قابل تقوی والے نہ ہوں۔ اگر خاندان میں ہیں تو محلے کے امام صاحب سے پہلے میت کے خاندان والوں کو جو قابل ہے ان کا حق رہے گا۔ اب سب ہو گئے، امام صاحب بھی ہو گئے، سب ہو گئے، تو یعنی بادشاہ بھی نہیں ہے، حاکم شہر بھی نہیں ہے، چیف جسٹس قاضی جسے کہا جاتا ہے وہ صاحب بھی نہیں ہے، محلے کے امام صاحب بھی نہیں ہے۔ تب کیا کرنا؟ میت کے جو ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، ان کو حق ملے گا۔ جیسے بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ کو یہ حق ملے گا، اسی طرح بھائی کو، چاچا کو، دادا کو، کوئی بھی ہو، بہرحال جو خاندان کے اور مرحوم کے جو سرپرست ہیں، ولی جیسے کہا جاتا ہے، ان کو یہ حق ملے گا۔ البتہ جب خاندان کے بہت سارے لوگ ہو تو بہت جو قریبی ہے ان کو سب سے پہلے حق ملے گا۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہے۔ اب تو ہمارے پاس جو ہے نہ قاضی صاحب ہے، نہ حاکم ہے، نہ بادشاہ ہے۔ ہم ایسی کنٹری میں رہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی قانون بھی نہیں چلتا ہے اور کوئی حاکم شہر بھی نہیں آتا ہے، تو محلے کے امام صاحب رہتے ہیں، خاندان والے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں سے کون پڑھانا؟ تو اس میں سے اگر امام صاحب سے بڑھ کر خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے تو امام صاحب کو بھی حق ہے پڑھانے کا۔ اگر امام صاحب سے بڑھ کر خاندان میں ہے، یعنی مرحوم کے خاندان میں ہے، تو مرحوم کے خاندان کے جو قابل بڑے آدمی ہیں انہوں پڑھانا۔ اس کے بعد جو ہے مرحوم کے جو بھی قریبی افراد ہیں ان کو یہ حق ملتا ہے، ان کو جو ہے یہ نماز پڑھانے کا حق ہے۔ تو اس طرح جو ہے بہرحال امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی آ کے نماز پڑھانا چاہے فیملی کی پرمیشن کے بغیر تو ایسا بالکل اجازت نہیں ہے۔ تھرڈ پارٹی جو ہے امام صاحب بھی نہیں ہے، خاندان کے ایک منٹ میں تھوڑا آوازیں بند کر دیتا ہوں جی۔ کوئی تیسرا آدمی جو ہے آ کر پڑھانا چاہے تو اس کو اجازت نہیں رہے گی۔ اگر ایسا بائی چانس ایسا ہو گیا کہ مرحوم کے قریبی رشتہ دار تھے، پڑھے لکھے سب قابل تھے، انہوں لوگ آنے سے پہلے ان لوگوں کی اجازت کے بغیر کوئی تیسرا آدمی آ گیا، جنازے کی نماز پڑھا دیا، تو میت کے جو قریبی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جن کو ولی کہا جاتا ہے، تو ایسے ولی کو جس کی اجازت کے بغیر جنازے کی نماز کوئی تھرڈ پارٹی پڑھ چکی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے صاحب کو اجازت ہے کہ دوبارہ جنازے کی نماز پڑھائے، یعنی دوبارہ انہوں پڑھ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا 20 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا، ان کے والد صاحب ہے، اچھے قابل ہے، سب ہے، لیکن کوئی دوسرے آدمی آئے تھے، چلتے چلتے آ کے جنازے کے سامنے ٹھہر گئے، سب کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ لی۔ اب ان کے مرحوم کے والد صاحب کچھ نہیں معلوم، ان کو پوچھے بھی نہیں، تب والد صاحب آئے، دیکھے تو پریشان کہ بھائی بیٹے کی جنازے کی نماز ہو گئی ہے، تب ایسی صورت میں جو ہے ان کے والد صاحب کو پرمیشن رہے گی پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ البتہ یہ ہے چند اور چیزیں ہم کو اس میں جو ہے شامل کرنا ہے جنازے کے حوالے سے ہی۔ مول صاحب مسجد میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم مسجد کے اندر جو جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باہر صحن میں یا کھلے میدان میں یا قبرستان میں جگہ ہو تو وہاں پر پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا موقع ہے بارش بہت ہو رہی ہے یا باہر جگہ ہی نہیں ہے تب مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی اب دیکھیے اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، یعنی کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو ان کی زیارت کے واسطے جاتے رہنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا، یہ بہت مستحب عمل ہے اور سنت بھی ہے۔ اور اس موقع پہ چند دعائیں ہیں جو پڑھنے کا ہے، وہ دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر آپ لکھنا چاہے تو لکھ لے بھی سکتے ہیں، اگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی کتاب تو اس میں سے دیکھ کے لکھ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کامن دعا ہے، کبھی بھی آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں یا زیارت کے واسطے گئے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے واسطے گئے ہیں تو اس موقع پر یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیۃ۔
اسأل اللہ لی ولکم العافیت. اور ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں میں. یہ جو ہے قبرستان جب جائیں گے ہم تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کا ہے. تو دعا ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیت. یہ پڑھنا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو مومن قوم کے گھر والوں. آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں. جی دوسروں کو آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی سر آواز. جی ٹھیک ہے کلیئر آ جی رہی ان مطلب. کے پاس کچھ کنیکشن پرابلم ہے سر. ٹھیک جی الحمدللہ آ رہی ہے حضرت. ٹھیک ہے. تو اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمان کے گھر والوں یعنی اے قبرستان والوں تم پر سلامتی ہو. یقیناً ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. میں اپنے لیے اور تمہارے حق میں اللہ سے عافیت بخشش کا طلبگار ہوں، دعا کرتا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو دارا قومی مومنین مسلمانوں کے قوم کے گھر والے یعنی مسلم قبرستان والوں. وَإِنَّا اور یقیناً میں انشاءاللہ بکم لاحقون تم لوگوں سے ہم لوگ ملنے والے ہیں. اسأل اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے لی میرے لیے ولکم تمہارے لیے العافیت عافیت کی. یہ دعا پڑھنا ہے جب بھی ہم قبرستان کو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو سوگ منانا کیسا ہے. سوگ یعنی غم منانا. کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو سوگ کس طرح منانا ہے، کتنے دن منانا ہے، کون منانا ہے، یہ تمام چیزیں ہم سمجھیں گے. سوگ کہتے ہیں غم کو، غم منانا. اور سوگ منانا شاید آپ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے کہ انتقال ہوئے بعد یہ غم منایا جاتا ہے. لیکن سوگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ تو وہ یہ ہے کہ جو زینت اور خوشی پر نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا. مثال کے طور پر نئے کپڑے، زیورات، چوڑیاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو خوشی اور زینت کو بتلاتی ہے. کہ اگر کوئی زیورات پہنے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں اور زینت ہے ان کے لیے، حسن جمال کا سبب بن رہا ہے. ایسی چیزیں چھوڑنے کو سوگ کہا جاتا ہے. روتے بیٹھنا، پلاتے بیٹھنا، اگر فطری طور پر اندر سے رونا آ رہا ہے تو الگ بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رونا بھی نہیں آتا، اندر سے جو ہے ہم ہونا بول کر رونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا درست نہیں ہے. فطری طور پر آنسو بہہ رہے ہیں، رونا آنا وہ الگ بات ہے، بالکل درست ہے کہ تبھی رو سکتے ہیں ایسا. لیکن جو ہے اگر تکلف یعنی بال ارادے کے ساتھ رو رہے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو سوگ کہتے ہیں جو زینت کو بتلانے والی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینے کو سوگ کہا جاتا ہے. اب سوگ کون کرنا ہے؟ سوگ جو ہے صرف خواتین کے لیے ہے، کیونکہ زیورات وغیرہ تو خواتین ہی پہنتے ہیں، مرد تو نہیں پہنتے ہیں. چوڑیاں وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے اکثر خواتین کے حوالے سے ہی ہے. دوسری چیز سر یہ ہے، جی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی دوسری چیز یہ ہے کہ کتنے دن سوگ منانا ہے. سوگ جو ہے پوری فیملی کے لیے، مرحوم کے پوری فیملی کے کو جو ہے حکم ہے کہ 3 دن تک ایسا رہنا ہے. یعنی 3 دن تک جو ہے خوشی کا اظہار نہیں کرنا، اچھے نئے کپڑے نہیں پہننا، اور کیا کہتے ہیں زینت والی جو بھی چیز ہیں وہ چیزیں نہیں کرنا، صرف 3 دن تک. ہاں اگر کوئی خاتون کا شوہر انتقال کر گیا تو اس بیوہ کے واسطے حکم یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے. یعنی کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو اس بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. باقی تمام فیملی کے لیے 3 دن ہے. تو 3 دن جو ہے سوگ منانے کا ہے. تو کوئی صاحب کچھ پوچھ رہے تھے، بتائیے. سر کچھ لوگ یہ نوحہ بھی کرتے دیکھے تھا، مار لیتے اپنے آپ کو، وہ کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے وہ. نوحہ کرنا، سینے پہ مار لینا، ہاتھوں کو جو ہے سر پہ پھوڑ لینا، یہ برا بھلا بولنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا کہ اے اللہ تو کیسا کر دیا، یہ وہ، یہ تمام چیزیں جو ہے گناہ کا ذریعہ ہے، گناہ ہے. مطلب جی 10 دن تک گوشت بھی نہیں کھانا بولتے نا، وہ بھی صحیح ہے کیا؟
नहीं, मैं सुख की डेफिनेशन में आपको क्या बताया कि जो चीज़ें खुशी का ज़रिया है वो चीज़ें नहीं करना। तो सुख जो है पहनने में होता है, खाने में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुनासिब भी नहीं है। खाना चाहे तो बिल्कुल खा सकते हैं, शरीयत एतबार से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं खा रहा है तो हम उसे गुनाह कर रहा है ऐसा भी नहीं कहते हैं। लेकिन शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है कि आप ये खाओ ये न खाओ, इसमें पाबंदी नहीं है। पहनने में पाबंदी है कि 3 दिन तक ये ना पहने। तो सुख जो है पहनने में होता है, खाने में नहीं होता है। तो सुख के हवाले से आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मय्यत के हवाले से जितने मसाइल थे। मौलवी साहब सर जी अगर नाखून ईद नहीं भी आ गई काटना तो बोलते, ये नहीं क्या सही है? बिल्कुल काट सकते, उसमें कोई भी हर्ज नहीं। जी दाखिल। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पर जो है जनाजे की, मय्यत के, तदफीन के तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। मौलवी साहब अगर ईद भी आ गई तो नए कपड़े नहीं पहनना। अगर 3 दिन के अंदर आ रही है तो नहीं पहनना चाहिए। 3 दिन के बाद चौथे दिन आ रही है तो पहन सकते हैं। 5वें दिन आ रहा है तो पहन सकते हैं। 3 दिन के अंदर आ रही है तो बचना चाहिए। उन सब ये 40वां 30 जियारत वगैरह करते हैं और 40 दिन खाना देते हैं, तो जी जी। कहाँ तक मुनासिब है? अब देखिए 40वां शायद 10वां भी होता है, 10वां 40वां पता नहीं 20वां होता या नहीं। ये जो है दिन का नाम है 40 दिन। 40वां मतलब इंतकाल होकर 40 दिन हो रहा है, 20वां का मतलब इंतकाल होकर 20 दिन हो रहा है। तो अब इसके बाद क्या है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उमूमन जो है इंतकाल होने के बाद पूरे फैमिली वालों पे बहुत ज़्यादा गम रहता, और जो है बहुत, तो उसको जो है वो लोग परेशान होते कि भाई एक अहम मेंबर जो है हमसे चला गया। तो उनके सवाब पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने चंद तरीक़े बताए कि ये काम करो, मरहूम को सवाब मिलेगा। जैसे हज बदल भी करते हैं बाज़ लोग मसाजिद तामीर करते हैं, बाज़ लोग पानी पीने का इंतज़ाम करते हैं। एक सहाबी एक सहाबी रसूल जो है हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए थे। हाज़िर होकर उन्होंने अर्ज़ ये किए थे कि मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको कोई सवाब का काम पहुँचे। तो हुज़ूर फरमाए थे कि तुम फलाँ इलाके में रहते ना, तो वहाँ पर जो है पानी की ज़रूरत है, एक कुआँ खोदो, तो लोग पानी पीते रहेंगे, उससे सवाब मिलता रहेगा। तो इससे मालूम क्या हो रहा कि कोई अमल के ज़रिए अगर हम करते हैं, तो दूसरे मरहूम को सवाब मिलता है। तो ऐसा ही कोई भी अमल, अब हम हर के पास कुआँ खोदना, बोरिंग लगाना तो ज़ने रहता है, लेकिन कोई भी अमल जो सबब नेकी का सबब बन सकता है, वो लोग फैमिली वाले करते हैं। तो अब जो है कोई ज़रूरी नहीं कि 40 दिन के बाद ही करे, 35 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 50 दिन के बाद भी कर सकते हैं। बहरहाल वो लोग जो है एक याद रहना बोल के एक दिन फिक्स कर लेते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं कि 40 दिन के बाद ही करे, 50 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 100 दिन के बाद भी कर सकते हैं। तो बहरहाल 40वां, 10वां या 20वां तमाम चीज़ें जो है एक जो है तक़रीब है कि मरहूम को सवाब पहुँचाने के वास्ते एक फ़ंक्शन किया जाता है, एक तक़रीब की जाती है कि सब लोग मिलकर कुरान पढ़ते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, और जितना नेक काम हो सका वो करके जो है मरहूम के वास्ते पहुँचाते हैं, ताकि इनको भी इत्मीनान हो। इसाले सवाब पहुंचे। हाँ, इस साल सवाब। और वो चादर भी जो चढ़ाते हैं मौलवी साहब, वो फूल की जो कुछ महंगी लेते हैं, कुछ कम वाली लेते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए फूल के बारे में है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कब्र के अंदर क्या हो रहा है, अल्लाह ताला आपको ऐसा पावर दिया था कि आप जान गए कि कब्र में क्या हो रहा है। तो आपको मालूम हुआ कि ये कब्र में जो है 2 लोग हैं करीब-करीब, और उनको अज़ाब हो रहा है। तो किसी ने पूछा कि अज़ाब होने का रीज़न क्या है, सबब क्या है? तो उनको बताया गया था कि वो जो है गंदगियों से, पेशाब से नहीं बचते थे। अन्य जिस्म पर उनके पेशाब गिरते रहता था। पेशाब से यानी तहारत का एहतमाम नहीं करते थे। इस वजह से जो है इस गंदगी की सूरत में रहने की वजह से उनको अज़ाब पहुँच रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 2 टहनियाँ लेकर उन 2 कब्रों पर रख दिए। रख के फरमाया कि जब तक ये जो भी टहनियाँ वग़ैरह है, फूल वग़ैरह है, ये अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जब तक ज़िक्र करते रहेंगे, इस ज़िक्र की बरकत से जो है उनके कब्र में सवाब पहुँचता रहेगा, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहेगी। तो इससे समझ में आया कि फूल हो, टहनी हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी चीज़ जो फूल वग़ैरह के टाइप में आती है, उससे जो है उम्मीद है कि वो ज़िक्र करने की वजह से वहाँ पर बरकतें नाज़िल होगी। तो इस वजह से जो है
بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھول کی چادر وغیرہ چڑھاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ثواب ان کے لیے پہنچتا رہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. کوشچن تھا جی، وہ زیارت نہیں کرنا بول کر آج کل بہت سارے لوگ، سارے جماعت والے ہو گئے تو جی زیارت نہیں کرنا بولتے، تو وہ جائز کیا ہے سر؟ مطلب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اب دیکھیے زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے. زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے پروگرام کرتے، جتنے بھی پڑھنے والے حافظ ہے، عالم ہے یا خاندان کے جو بھی لوگ ہیں ان کو بلاتے، بلا کے جو ہے قرآن پڑھنے لگاتے اور پڑھ کے جو ہے دعا کرتے کہ یہ ثواب مرحوم کو پہنچ جائے. اسی کو زیارت کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا زیارت میں. تو آپ جی بتائیے قرآن پڑھنا گناہ ہے کیا؟ کسی جی حافظ عالم کو بلانا گناہ ہے کیا؟ کسی کو جی واسطے جو ہے ثواب کے واسطے دعا کرنا گناہ ہے کیا؟ جب تمام اس کے پارٹ جو ہے صحیح ہیں، دعا کرنا بھی درست ہے، قرآن پڑھنا بھی درست ہے، تمام چیزیں اس کے پارٹس پورے درست ہے، تو اس کو جو ہے ایک نام دے دیے، تمام پروگریس کو جو ہے اس نام کو جو ہے ایک نام دے دیے، اس کا نام زیارت رکھے، تب وہ کیسا غلط ہو جاتی؟ کیونکہ جو بھی اس میں ہو رہا پورا جائز ہے، قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، عالم و حافظوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کو دعوت دینا یہ بھی درست ہے. اب اس کے تمام پارٹ درست ہوئے تو زیارت کیسا غلط ہو سکتی ہے؟ زیارت بھی جی بالکل درست ہو سکتی ہے. اگر آپ جی زیارت غلط ہے بول رہے ہیں تو مطلب ہے کہ قرآن پڑھنا غلط ہے بولنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ زیارت غلط ہے بولنا چاہ رہے ہیں تو دعا کرنا غلط ہے بولنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دعا کرنا قرآن پڑھنے کو زیارت کہتے ہیں. جی تو بالکل غلط ہے. ایسا ایک لاجک ہے نا، آپ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ قرآن پڑھنا کیا غلط، مول زیارت صاحب کو ایک کہتے ہیں اسی منٹ. کو. جی مول صاحب 10ویں کا پھر 20ویں کا چہلم کا کھانا ایسا جائز نہیں ہے بولتے ہیں، مرحوم کا صدقہ رہتا بولتے، کھا سکتے یا نہیں؟ دیکھیے غریبوں عموماً کیا ہوتا ہے 10واں 40واں جو بھی ہے عموماً غریبوں اور ان کے واسطے پکا جاتا ہے، ان کے واسطے کھلانا ہے. لیکن جو ہے جی ساتھ میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کی نیت پہ وہ ڈیپینڈ ہے. نیت کی تھی کیا تھی گھر کے پکانے والے کی، گھر میں جو پکانے والے صاحب ہے ان کی نیت یہ تھی کہ میں تھوڑا جو ہے فقیروں کو غریبوں کو کھلاؤں گا اور تھوڑا جو میرے مہمان آ رہے ہیں ان کو بھی کھلاؤں گا. تو اسی نیت کے ساتھ انہوں جی پکا مول رہے ہیں. صاحب. تو جب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، میں جو پکا رہا ہوں تو میری نیت کا اعتبار ہوگا، آپ جو پکا رہے ہیں آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا. اب پکانے والے صاحب یہ کر رہے ہیں کہ میں آدھا غریبوں کو کھلانے والا ہوں، آدھا میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کھلانے والا ہوں. اب نیت جب مہمانوں کو کھلانے کی ہے تو بالکل درست ہے کہ جس طرح جو غریبوں کو کھلانے کا ہے وہ کھلا رہے ہیں. اور ایک تو سوال یہ تھا حضرت کہ 10واں 20واں 40واں ہم لوگ جو کرتے نا، جی تو 10ویں 20ویں 40ویں میں ہم کیوں نہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہو 12ویں شریف کی فاتحہ ہو، لوگ 10واں 20واں کھانے سے اعتراض کرتے ہیں، تو ہم جی جی حضور کے نام پہ اگر اس دن کھلا دیں تو بے شک حضور جس مرد کا بالکل انتقال ہوا بالکل تھا کر ہم سکتے ہیں. آپ نظر 11ویں کرم کریے، فرمائیں. بالکل یہ ایک نیا رواج ہمارے اسلام میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. لوگ نہیں کھانے والے بھی حضور کے نام پہ کا کھانا کھا لیتے. جو نہیں کھانے والے انہیں 11ویں بھی نہیں کھاتے 12ویں بھی نہیں کھاتے، جو کھانے والے 2 بھی کھاتے ہیں. بہرحال آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے حساب سے ہم چلیں گے، آپ کو قرآن کے حساب سے دیکھنا ہے، آپ کے مرحوم کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو فالو کریں گے، وہ انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے تو آپ پیچھے رہ جاتے. تو بہرحال آپ 11ویں کرنا چاہے تو اس طرح سے آپ کا کام ہے، بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی میت کے حوالے سے ہم گفتگو کیے. اب جو ہے تھوڑا شارٹلی فاتحہ کے بارے میں بھی جو ہے جانیں گے کہ فاتحہ بولتے کیسے. بہت سارے لوگوں کو کنفیوز رہتا ہے کہ فاتحہ بدعت ہے، فاتحہ یہ ہے، فاتحہ پڑھنا ایسا ہے. تو فاتحہ کے جو پارٹ ہے، فاتحہ میں کیا چیز ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سمجھ لیں گے کہ چیز جائز ہے یا ناجائز. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک منٹ. جی جی یہ جنازے کے تعلق سے سوال تھا میرا جی کہ جب جو ہے جنازے کو تدفین ہو جاتی آپ کی تھوڑا آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو بریک ہو رہی آواز. جو ہے ایک آدمی جو ہے کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے، تو اس پر بھی نہیں سر، اعتراض کرتے ہیں. نہیں میرے کو سوری آپ کی آواز نہیں نہیں پہنچی، آپ بریک ہو رہی پورا. ہوگی مرحوم کی. جی ہلو. جی فرمائیے. اچھا جب تدفین ہو جائے. ہیلو، نہیں میرے آواز کو آ رہی ہے؟ ایسا ہو رہا ہے ایسا کے ساتھ صاحب آواز کلیئر نہیں آ رہی. ایسا ہو رہا. دوسرے لوگوں کو سننے آ رہی ہے آواز، شاید میرے کو ایسے نہیں نہیں آ مول رہی. صاحب کلیئر آ رہی، آپ کی آواز کلیئر آ رہی، ان کی صحیح نہیں آ رہی. جو کوشچن کر رہے ہیں ان کی صحیح نہیں آ رہی. کیا بات ہے کہ ان کا ٹاور شاید کم ہوں گا ادھر. جی سر جی انہوں ہو یہ سکتا. پوچھ رہے وہ خبر کے بعد ٹھہر کے آزاد دیتے تو وہ اچھا اچھا کیسا اچھا ہے بول. اچھی بات ہے، میں تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت فی الوقت ایشو چل رہا ہے
برننگ ٹاپک ہے اس کی. تو بہرحال یہ میں شاید آپ جیسا صحیح فرمائیں کہ قبر کے پاس اذان دینا کیسا ہے. دیکھیے یہ بہت سارے لوگ جو ہے قبر کے پاس اذان دیتے ہیں, قبر کے پاس میت تدفین کے بعد جو ہے اذان دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوز یہ ہوتا ہے کہ اذان تو جو ہے نماز کے واسطے دی جاتی, مرحوم کے پاس قبر کے پاس اذان کیوں دے رہے. ہم جو ہے اگر حدیثیں پڑھیں گے, سیرت النبی حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے, تو اس میں 2-3 واقعات ہم کو ملتے ہیں. ایک وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہو تو اذان دی جائے, آگ کی برکت سے اذان بجھ جاتی ہے. تو ایسا بہت سالوں سے چلتے آ رہا ہے, حضور کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے کہ کہیں بھی اگر بڑی آگ ہو گئی, بڑی آگ جل رہی ہے, ایک دم گھر جل رہا یا کوئی جنگل جل جا رہا, تو اس ٹائم پہ اگر کوئی آدمی ٹھہر کر اذان دینا شروع کر دیتا ہے تو اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک چیز. اور اسی طرح جو ہے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تھوڑے پریشان تھے اور پریشانی مشکلات میں تھے, تو حضور دریافت فرمائے, پوچھے کہ مشکل کیا ہے, پریشانی کیا ہے. تو بولے کہ میں بے چین ہوں, بہل بے چینی کا اظہار کرے. تو حضور فرمایا کہ ان کے کان میں کوئی اذان دے دے. تو ایک صاحب اذان دیے کان میں, تو اس سے ان کی پوری بے چینی ختم ہو گئی. اور جو ہے کہیں بھی گھر میں برکت کے لیے, رحمت کے لیے اذان دی جاتی ہے, کہ جس طرح جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے, اس کے کان کے ذریعے, اس کان میں اذان دینے کے ذریعے سے اس میں ایک برکت نازل ہو, وہ سیدھے راستے پر چلے. تو ان تمام چیزوں کو رکھنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اذان جو ہے نماز کے علاوہ بھی دی جاتی ہے, نماز کے علاوہ کام کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کے واسطے ہی اذان دی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے, دوسرے کاموں کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے. تو کون سے کام کے واسطے اذان دی جاتی؟ آگ کو بجھانا ہے تو اذان دی جاتی, برکت ہونا ہے تو اذان دی جاتی, پریشانیوں کو دور کرنا ہے, غم کو دور کرنا ہے تو اذان دی جاتی. جیسے حضرت علی کے واسطے آگ بجھانے کے واسطے حضور اذان دینے کا حکم فرمائے, بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بات معلوم ہو رہی ہے. مول صاحب تو اگر جی نہیں, میری بچہ بات بھی ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی میری. تو شیطان کو نظر آئے, بلا نظر آئے تو اذان دینے کا حکم ہے. بہرحال مصیبتوں کو دور کرنے کے واسطے اذان دی جاتی. یہ تمام جی چیزوں جی سے صحیح. ثابت ہو رہا ہے کہ مصیبتوں کو ٹالنے کی, صرف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے علاوہ دوسرے کام کے واسطے بھی اذان دی جاتی ہے, اتنا ثابت ہو گیا. بالکل. 3-4 واقعات کو ہم ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوا کہ اس سے اذان سے جو ہے آگ بھی بجھ جاتی, ٹینشن بھی دور ہو جاتا, برکتیں بھی نازل ہوتی. اب جب ہم میت کو قبر میں رکھ دیے تو میت کو پرابلم کیا رہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے عذاب قبر, آگ کا, جہنم کی پریشانی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہوں کی وجہ سے کچھ نہ ہو جائے, پھر وہ دہشت میں رہتا ہے, پریشانی میں رہتا ہے کہ سوالات کیا ہوں گے, جوابات کیا دینا ہے, پھر وہاں پر برکتیں نہیں رہتی. تو یہ 3 چیزیں وہاں پر میت کو پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے علماء کیا فرمائے کہ ہم حدیث میں دیکھیں تو 3 چیزیں کو حکم دیا گیا کہ اذان دو بول کے. تو میت بھی وہ چیزیں فیس کر رہی ہے. میت کو بھی جو ہے آگ کا مسئلہ ہے, پریشانی کا مسئلہ ہے, دہشت میں ہے, پریشانی میں ہے. تو اس وجہ سے علماء کرام کیا فرمائیں کہ اذان دیجئے, تاکہ اذان کی برکت سے میت کا جو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, دہشت ہے, خوف ہے, وہ دور ہو جائے. جو ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو وہ بھی دور ہو جائے, یا کوئی اور برکت ہو وہ بھی نازل ہو جائے. ان 3 سب کاموں کے واسطے جو ہے اذان دی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اذان دینا جو ہے, یعنی قبر کے پاس اذان دینا حضور کے زمانے سے چلتا ہوا نہیں آ رہا ہے, لیکن جو ہے اگر کوئی دے رہا ہے تو اسے بھی غلط نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے پورا صحیح ہو رہا ہے. برکت کے واسطے اذان دی جاتی ہے, آگ کو جانے اذان دی جاتی ہے, تو اس کام کے واسطے اذان بالکل دے سکتے ہیں. تو دینے کے واسطے فورس کرنا کہ اذان دو, یا نہیں دیے تو, یا پھر دے رہے ہیں تو نکو دو بولنا, دونوں بھی غلط ہے. اگر کوئی دینا چاہ رہا ہے تو بالکل دے لے سکتا ہے, اگر کوئی نہیں دینا چاہ رہا ہے تو اس کی مرضی. اگر کوئی دے رہا ہے تو فورس کرنا کہ تم بدعت کر دے رہے, تم گناہ کر دے رہے, ایسا بولنا بھی غلط ہے. ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ آپ تمام چیزیں سن چکے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ مسئلہ, خبر پر اذان دینے کا مسئلہ؟ جی اور سر, اگر میت نہیں ملی تو کیا کرتے؟ مطلب کچھ کیسز میں ایسا ہوتا کہ میت نہیں ملتی, ڈیڈ باڈی نہیں ملتی, تو ویسے کیس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں کرتا, جنازہ بھی نہیں پڑھنے کا تو ہے نہیں,
اور جو ہے تدفین وغیرہ تو مسئلہ نہیں کچھ بھی. مول صاحب تمام چیزیں جو ہے جب میت ملی تو بچہ بھی کرنے کا. پیدا ہوا تو بھی اذان دیتے نا مول صاحب، وہ کیا رہتا؟ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ بچہ پیدا ہوتے اذان اس واسطے تاکہ برکت نازل ہو، بچہ جو ہے فیوچر میں اچھا بنے، نیک بنے. تو اس سے پہلے جی کان مول میں جو صاحب. اس کی سب سے پہلے آواز اس کے کانوں میں اللہ کی گونجے، برکتیں جی. نازل ہو، اس واسطے دیتے ہیں. تو خبر میں اچھا موبائل اچھا. میں جو مرحوم ہے انہوں بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، وہاں بھی برکت کی ضرورت رہتی ہے، اس واسطے وہاں پڑھ جی مول دیتے ہیں. صاحب. تو بہرحال آپ اس میں سمجھ گئے ہوں گے کہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دے رہے ہیں تو روکنا بھی ضروری نہیں ہے. جی نہیں مولوی صاحب، ایک ہی میت کی 2-3 مرتبہ نماز جنازہ پڑھ سکتے کیا؟ اب دیکھیے ایک ہی میت کی جو ہے ایک ہی مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن جو ہے اگر کوئی 2-3 مرتبہ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو یعنی بہت سارے لوگ بچے ہوئے ہیں، یعنی لوگ بہت زیادہ ہیں، یا پھر جو چند لوگ اگر نہیں پڑھے ہیں تو خاندان کے جو ولی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، انہوں نے پڑھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام حکم تو یہی ہے کہ ایک ہی میت کی جو ہے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن جو میت کے نماز جو ولی ہے، قریبی خاندان والے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھے ہیں تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو نماز پڑھا ہے پھر سے وہی پڑھا سکتے ہیں دوسری نماز جنازے کی. دوسرے سے ہے پڑھانا. آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے بولیے. جی جی ٹھیک. تو چلیے آج ہم جو ہے فاتحہ کے بارے میں چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو فاتحہ جو ہے عربک ورڈ ہے، اس کے معنی اصل جو ہے کھولنے کے آتے ہیں، یا کسی چیز کو اسٹارٹ کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں فتح یا فتح یفتح. تو سورہ قرآن کی جو فرسٹ سورہ ہے اس کا نام بھی فاتحہ ہے، کیونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کا نام بھی جو ہے فاتحہ رکھا گیا ہے. تو فاتحہ کے معنی آپ سمجھ گئے. اب جو ہے ایک ٹرم بن چکی ہے، ایک معنی ایک نام ہو گیا ہے. وہ نام کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ پڑھنا اور ثواب پہنچانا، اتنے پورے کام کو جو ہے فاتحہ کہا جا رہا. چونکہ ایک اسلامک ٹرم بن چکی ہے، اصطلاح بن چکی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ اتنی چیزیں پڑھنا، پڑھ کر جو ہے کسی کے لیے ثواب پہنچانے کو، اس کام کو جو ہے فاتحہ کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہو گئی. تو فاتحہ میں جو ہے آپ چاہے تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو چند سورہ جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، فلق ہے، سورہ ناس یہ بھی یاد ہے، کوئی سا بھی سورہ بہرحال قرآن کی آیتیں یاد ہے، یا درود شریف مول ہے. صاحب اگر فاتحہ دلا رہے تو سامنے ایسا کھانا میٹھا رکھ میں کے دلانا وہ تھوڑی جائز ہے یا گفتگو نہیں؟ میری گفتگو مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ پوچھیے. جی مول. تو فاتحہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے. تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، چند سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ درود وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ کرنا ہے کہ قرآن شریف پورا ہو یا نہ ہو، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ہو یا کئی مرتبہ ہو، یا پڑھنا چاہے تو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. قل اللہ احد 1-2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پھر درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان تمام کا ثواب جو ہے، یہ دعا کرے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، نبیوں کو پہنچے، ولیوں کو پہنچے، ان کے روحوں کو پہنچے، اور جس مرحوم کے واسطے دعا کر رہے ہیں اس مرحوم کو بھی اس کا ثواب پہنچے. تو اس پورے کام کا نام ہے فاتحہ. تو اب فاتحہ میں سمجھے ہوں گے کہ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے. جتنا چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یا غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اتنے پورے کام کے لیے دعا کرنا کہ اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، انبیاء کو پہنچے، ولیوں کو پہنچے، اور لاسٹ میں مرحوم کے لیے بھی پہنچے. ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. تو کوئی صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ فاتحہ اگر کہتے فاتحہ دو تو پریشان ہوتے فاتحہ کیسا دینا ہے. تو فاتحہ دینا بہت آسان ہے. آپ کو جو سورہ یاد ہے پڑھیے، اس کے بعد دعا کریے کہ ثواب ہمارے نبی کو، تمام نبیوں کو، ولیوں کو پہنچے، اور اس گھر میں برکتیں نازل ہو. بس اتنا بھی دعا کر لیتے ہیں تو تب فاتحہ ہو جاتی ہے. تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، ایک نہیں کئی میتوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تب بھی جو ہے ثواب جو ہے سب کو برابر ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غنی ہے، بہت بڑا ہے. وہ ہر میت کو جو ہے جتنا عمل کیا گیا اس سے زیادہ بھی نوازتا ہے. تو یہ فاتحہ ہوا. فاتحہ شروع سے آخر تک آپ سمجھے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے
दुआ कैसे तरह करना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें हैं फातिहा के बारे में हो गई। तो इतनी फातिहा, इसे फातिहा ही कहते हैं। अगर कोई फातिहा के हवाले से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है फातिहा के बारे में? हेलो, सवाल ये था हजरत सामने रख के ना कोई जी बकायदा चीज सामने रख के ना फातिहा दिलाना बोलते हैं ना वो। हाँ देखिए, फातिहा दिलाने के वास्ते सामने रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जी सामने रखना गलत भी नहीं है, क्योंकि जी सामने रखो पीछे रखो कहीं भी रखना चाहे रखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब कोई आदमी जो है कोई किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो सामने से देंगे ना, पीछे पीठ पलटा के तो नहीं देते ये लोग बल्कि। तो जी उसमें मजा रखने के वास्ते कोई ज़रूरी नहीं है सामने ही रखना, और सामने रखना कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो भी होना ना कि गलत चीज़ हो जा रही है इसमें सामने रखे तो कुछ मीठा गुनाह हो जा वगैरह रहा है। तो कोई गलत चीज़ नहीं है उसमें, तो बिल्कुल सामने रख सकते जी हैं। रख सकते हैं। नहीं जी रखने पर क्या होता मतलब? जी, अगर सामने रखे तो कोई कुछ भी चीज नहीं नहीं होता, रखे, सामने नहीं रखे कुछ भी नहीं होता। अब दूसरे कमरे में देग है, आप यहीं बैठकर दुआ कर देते हैं तो तब भी काफ़ी है। सामने रखना भी ज़रूरी नहीं है, सामने रख फातिहा तो सामने रखकर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं रख रहे हैं अगरबत्तियां लगाना जायज नहीं। जी, अगरबत्तियां वगैरह लगाना, ऊद जलाना, जी अगरबत्तियां जलाना। अब इसके बारे में देखिए, इतर लगाना, खुशबू लगाना ये हुजूर की सुन्नत है। अब जो है हर जगह पर इतर नहीं मिलता, हर आदमी के पास जो इतर भी नहीं रहता, पैसे वगैरह नहीं रहते, गरीब रहते, तो वो लोग क्या किए कि एक अच्छा तरीका निकालिए, ऊद या जो है अगरबत्तियों के जरिए से पूरा घर में खुशबू फैलाते। तो इतर लगाना सुन्नत है। अभी इतर चूंकि हर एक के बस की बात नहीं होती, तो उसके वास्ते एक अगरबत्तियां वगैरह लगा लिए, तो उसकी सुन्नत अमल हो रहा। तो असल मकसद जो है ना अगरबत्तियां जलाना है ना ऊद जलाना है, असल मकसद खुशबू हासिल करना है। तो खुशबू हमको मिल रही है, तो खुशबू लगाना या दूसरों को लगाना जो सुन्नत है। जी सब घर में चिराग जला जी, घर में चिराग जलाना किस लिए? कि हो गए समझा। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो गई, घर में शायद ऐसे आप लोग चिराग जलाते रहते हैं जैसे कि हाँ बहल देखिए वो कोई अस्सलाम वालेकुम सर। बहल एक साहब चिराग जलाने के बारे में बता रहे थे, तो चिराग जलाना कोई सुन्नत है ना मुस्तहब है ना उसमें कोई फायदा है। तो बहल चिराग जलाना कोई सवाब का काम भी नहीं है, और जो है नहीं भी करना चाहिए, खाली तेल वेस्ट हो जाता है उसमें, उसका कोई तरीका बहल नहीं है, उसका कोई भी कुछ भी नहीं है, नहीं करना ही बेहतर है। जी, तो कोई साहब और सलाम कर रहे थे, चलिए। जी, फातिहा दिलाते क्यों? फातिहा इस वास्ते दिलाते हैं कि किसी भी नेक अमल का सवाब जो है मरहूम तक पहुँचे, दूसरों तक पहुँचे, इस वास्ते जो है फातिहा दिलाते हैं। मरहूम के अलावा 11वीं में हर चीज में फातिहा दिलाते हैं। हाँ, तो अब उसमें क्या है, अब हम 11वीं में फातिहा कर रहे हैं, तब हज़रत पीराने पीर को तो सवाब की ज़रूरत नहीं ना, भी बहुत बड़े वली है। तो उसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ तो ये है कि अगर हम सवाब पहुँचाएंगे तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता रहेगा, लेकिन उसके सदक़े में हमारे भी नेकियां बढ़ती रहेंगी हमारे, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं ना, तो कुरान हर हर्फ को पढ़ने वाले को जो है 10 नेकियां मिलती है। तो बुजुर्गान ने देखे कि आदमियां तो जो है साल में कभी कुरान खोल के देखते नहीं, लेकिन कम अज़ कम ये तो मौका अच्छा मिल गया, चलो इसके बहाने तो उनको पढ़ने के वास्ते बिठा दो, तो अब इसके नेकी में भी इजाफा होते रहता, और उसके बरकत से जिनके वास्ते 11वीं की हो या 12वीं की हो उनको भी सवाब मिलता रहेगा, उनके भी दर्जात बुलंद होते रहेंगे। तो जो आदमी फातिहा दे रहा है उसके गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं और नेकी में इजाफा हो रहा है, और जिसके वास्ते सवाब की दुआ की जा रही है उनके दराजात को अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाए। उनके पास तो गुनाह शायद ना हो, औलिया जो बड़े बड़े अंबिया होते हैं उनके पास गुनाह तो नहीं होता है, तो उनके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। जी, तो निशान भी लगा सकते ना निशान जी, 11वीं का झंडा जो लगाते हैं। अब झंडा जो है, अब चूँकि हद की एक निस्बत है, और चूँकि हर पार्टी का हर मज़हब का कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ होती है, तो हद की निस्बत से एक निशानी बन गई कि हद का ये देखते ही समझ में आता है कि हद की बारगाह में फातिहा पढ़ रहे हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, गुनाह का काम नहीं है, और कोई लगाना ज़रूरी भी नहीं है। अगर कोई झंडा लगाए बगैर फातिहा दिलाना चाहे तो बिल्कुल लगा भी सकता है। जी, तो बहरहाल हम जो है फातिहा के बारे में समझ चुके हैं। अब जो है ज़ुबाह करने के मसाइल, देखिए कुर्बानी एक अलग चीज़ है, ज़ुबाह करना अलग है। तो ज़ुबाह जो हम साल के 12 महीने कभी भी कुछ भी ज़ुबाह करते हैं
تو اس کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. اب قربانی کے مسائل آگے آ رہے ہیں کہ جانور کیسا ہو تو قربانی کس طرح دے، تو وہ آگے انشاءاللہ سمجھیں گے. لیکن آج جو ہے کامن جو بھی ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں جانور کو، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی چیزیں، وہ گلا اس کا کہاں تک کٹنا چاہیے، ذبح کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہم جو ہے آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے تو میں جو ہے اہم باتیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے، جب ہم کسی جانور کو کاٹ رہے ہیں تو جانور کے گلے پر بہت سارے رگیں ہوتی ہے. تو ان رگوں میں سے 4 رگ ایسے ہیں جن کا ذبح کرتے وقت کٹنا ضروری ہے. 4 رگ جو ہے ضروری ہے کہ وہ کٹ جائے. اگر 4 رگ نہ کٹے تو ذبح نہیں کہا جائے گا. تو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ ذبح اس واسطے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو خون ہے وہ خون نجس ہوتا ہے، نجس خون باہر آ جائے، اور اس کے بعد خون نکلنے کے بعد وہ جو جانور ہے پاک اور حلال ہو جائے. اس وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیے ذبح میں جو ہے 4 رگ کٹنا ضروری ہے. تو ایک رگ ہوتی ہے جس سے جانور کی سانس آتی اور جاتی رہتی ہے، سانس لیتے رہتا ہے، تو اس کو جو ہے اردو میں نرخرا کہتے ہیں. وہ رگ کٹنا. دوسری اور ایک رگ ہوتی ہے جس سے کھانا پانی اوپر جاتے آتے رہتا ہے. جب انسان کھانا کھائے تو ایک رگ ہوتی ہے، اس سے کھانا پانی سپلائی ہوتے رہتا ہے، تو اس کو اردو میں مری کہا جاتا ہے. تو نرخرا رگ اور مری رگ، یہ 2 رگیں ہو گئی. اور 2 شہرگ ہوتے ہیں. شہرگ کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو ہے خون پھرتے رہتا ہے، انسان کا جو اندر خون ہے، خون گردش کرتے رہتا ہے. یہ جو ہے نرخرے اور مری کے قریب قریب ہوتے ہیں. تو 2 شہرگ ہے جس میں خون پھرتے رہتا ہے، اور ایک نرخرا ہے جس سے سانس آتی جاتی رہتی ہے، اور ایک ہے مری جس سے کھانا پانی آتے جاتے رہتا ہے. ٹوٹل یہ 4 رگیں ہوں گئی. 2 شہرگ، نرخرا، مری، یہ 4 رگ کٹنا ضروری ہے. یہ 4 رگ کٹنا ضروری ہے. اب اس میں بتا رہے کہ اگر اس میں سے 3 رگ کوسے نرخرا، مری اور ایک شہرگ 2 رہتے ہیں، اگر ایک بھی کٹ جاتی ہے تو جو جانور ہے وہ حلال ہو جائیں گا. 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جائے تب بھی جو ہے جانور حلال ہو جائے گا. اگر اس سے کم ہو تو جب جو ہے جانور یعنی 2 کٹے یا 1 کٹے تب جو ہے جانور حلال نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے. اور اب اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذبح کرنے والا اور ذبح کرتے وقت کوئی بھی جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہے، فرائض ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کافر ذبح نہیں کر سکتا. کافر کا ذبح کیا ہوا؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے. میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ بہت ساری جو چکن کی دکانیں ہوتی ہے یا بہرحال کوئی بھی دکان ہو جہاں پر گوشت ملتا ہے، چکن کا ہو یا کوئی اور ہو، بہرحال وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والے مسلمان نہیں رہتے ہیں، تو کافر کا ذبح کیا ہوا؟ جانور حلال نہیں رہتا. تو ہم کو ایسی شاپ سے بچنا چاہیے جہاں پر جو ہے ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے. عقل مند کا مطلب یہ کہ پاگل نہ ہو. کوئی مسلمان ہی ہے لیکن پاگل ہے اور اس کے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا. اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے. اب دیکھیں، آپ 11ویں کرو، 12ویں کرو، 40واں کرو، 20واں کرو، ہر موقع پر جو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے. 11ویں میں اگر ہم دے رہے ہیں تو 11ویں میں پیران پیر کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں. تو ذبح کرنے کے واسطے ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر بولنا. اس کو فالو کیا جاتا ہے تب وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. تو لہذا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہوا جانور جب حلال ہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا. تو اب اسی گوشت کو 11ویں میں یا 12ویں بنایا گیا تو اس کو کھانا بھی حلال ہو جائے گا، کیونکہ ذبح تو اسلامی طریقے کے مطابق ہی کی ہے. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ پیران پیر کا نام لیا یا کسی اور بزرگ کا نام لیا یا کسی کا بھی نام لیا، تو ایسے موقع پر وہ ذبیحہ، وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہوگا. اور ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا ان پڑھ مسلمان کیوں نہ ہو، ہر جنا جو ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا ہی نام لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے
بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی ذبح شروع کر دینا چاہیے. اور ذبح کے وقت یہ بھی بات ہے کہ ذبح جب ہم کر رہے ہیں تو اس موقع پر جو جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس موقع پر جانور میں کچھ نہ کچھ جان ہونا ضروری ہے. یعنی اس کے ہاتھ پیر ہل رہے ہو, پیروں کو حرکت دے رہا ہے, پھڑپڑا رہا ہے, ایسا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو رہا کہ مر چکا ہے تو اب اس کو ذبح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا بہت سارے دیہاتوں میں ہوتا کہ مرغے کے اوپر کوئی کتا وغیرہ حملہ کر دیتا تو لوگ بولتے چلو چلو اب مرنے کے قریب ہے ذبح کر دو. اگر وہ پھڑپڑا رہا, اس کے اندر جان نظر آ رہی ہے, تب ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جائیں گا. اگر مر چکا ہے اس کے بعد ذبح کر رہے ہیں تو حلال نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. بہرحال کوئی بھی جانور ہو, قربانی کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو, ذبح کرتے وقت جو ہے جانور کے اندر جان رہنا یہ ضروری ہے. بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے, جانور جو ہے جاندار ہونا چاہیے, اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہے فرض ہے, شرط ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا. تو یہ چیزیں میرے صاحب ایک سوال تھا جی آپ ذبح کے تعلق سے کہ اگر مرغی ذبح کے حوالے سے اور بہت ساری تفصیل ہے, شاید اگر آپ یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیے, یہ ختم ہونے کے بعد آپ پوچھیے, انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اس دوران ہے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم جو ہے پھر کل کلاس ہے, پھر انشاءاللہ 1 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ہم مکمل کر لیں گے کل. نہیں, اکثر مرغی کو ذبح کرنے میں منڈی الگ ہو جاتی ہے اس کے تعلق سے. ہاں تو بہرحال اب چونکہ آگے مسئلہ بھی آ رہا ہے تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے وقت منڈی کو الگ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اتفاق کی جگہ چھری زیادہ ججمنٹ نہیں بیٹھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ منڈی الگ ہو جاتی ہے, لیکن اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا, مکروہ ضرور ہوتا ہے, لیکن جو ہے جانور حرام ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. البتہ منڈی الگ کرنا مکروہ ضرور ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے. تو بہرحال آج یہیں پر بات کو ختم کیا جاتا ہے. امتحان کب ہوگا؟ اہل خدمات شرعیہ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں اپریل کے فرسٹ ویک میں ہوگا, اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا انشاءاللہ. جامعہ نظامیہ میں اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا, تو آپ تیاری کر لے سکتے ہیں. جی تو یہ وہاں پہ آنا پڑے گا سر؟ ہاں جامعہ نظامیہ میں آنا پڑے گا اگر آپ نظامیہ سے ایگزام دینا جامعہ نظامیہ میں. جی تو وہاں آنا پڑے گا, آن لائن بھی دینے کی ضرورت نہیں یہاں سے؟ نہیں, آن لائن تو نہیں ہو سکتا ہے, آن لائن نہیں ہوتا ایگزام وہاں پر, آف لائن ہی ہوتا. حیدرآباد آنا پڑے گا. ہاں بالکل بالکل. آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی آپ رہتے کہاں ہیں؟ جی میں دھلیا ضلع مہاراشٹر میں, اپنے دھلیا. اچھا کدھر آتا ہے یہ؟ اورنگ آباد طرف. مہاراشٹر میں دھلیا ضلع ہے. اچھا یہ اورنگ آباد مالیگاؤں کے پاس. اچھا 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 ٹھیک ہے. حضرت فاتحہ کے مطابق ایک سوال ہے. جی لوگ قبرستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایصال ثواب تو کرتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کے لیے کراہت کرتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو کیا یہ کہاں تک درست ہے؟ اور فاتحہ کے وقت بھی وہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے, بس ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر فاتحہ دلاتے ہیں, تو یہ کیسا جائز ہے؟ اس کا اب دیکھیے بعض اصل میں کیا ہے, دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ہے, دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ہے. اب فاتحہ میں جو شروع میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ فلق پڑھتے, سورہ ناس پڑھتے, تو اس ٹائم پہ تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے نا. تو اگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو کوئی بھی ضروری نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ سورہ قرآن پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کے تھوڑی بولا گیا ہے. تو دعا جب کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے. بہرحال سورہ فاتحہ پڑھتے وقت, سورہ ناس پڑھتے وقت جو ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جب دعا کرنا ہے اس ٹائم پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, بالکل درست طریقہ ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت, دوسرے سورہ پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے کا حکم تو نہیں ہے, دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. لہٰذا ایسا کوئی کر رہے تو کوئی غلط بھی نہیں کر رہے. کون سا خبر پکی بنانا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے قبر کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین سے ایک مختصراً ایک بالش ہونا چاہیے. اور خبر پکی کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. خبر جو ہے وہ ہے جو زمین کے اندر ہے, وہ جو اوپر ہے زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ الگ ہے. تو جو نیچے ہے یعنی زمین سے نیچے, زمین کی سطح ہوتے نیچے ہے, وہ اس کے اندر اگر کوئی پکی بنا رہا ہے
تو ایسا تو بالکل درست نہیں ہے. اگر کوئی اوپر تھوڑا بہت نشانی کے رکھنے کے واسطے بنا رہے ہیں کہ نشانی برقرار رہے, تو اس کی علماء اجازت دیے ہیں کہ تھوڑا بہت نشانی رکھنے کے واسطے بنانا چاہیں تو بنا لے سکتے ہیں. لیکن بلند کر دینا اور بہت ہی بلند نظر آ رہی ہے تو ایسا مکروہ سمجھا گیا ہے. لیکن تھوڑی بہت کے نشانی برقرار رہے, اور جب بھی ہم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے آ جائے تو نظر آئے, تو اس کے واسطے کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت کر لے سکتے ہیں. لیکن اچھی مضبوط طاقتور لمبی چوڑی ایسے بنانا مکروہ ہے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. السلام علیکم مول صاحب. جی وعلیکم السلام. مول صاحب اگر بعد میں ہم لوگ جوائنٹ ہوئے یہ کلاس میں, تو ایگزامس کے لیے ہم لوگ کیسے ریڈی ہونا؟ اب دیکھیے فیس بک پہ اس کے پورے ویڈیو ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. آپ جب تیاری کرنا چاہیں, جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر لیجئے, پورے آپ کو ویڈیو مل جائیں گے, آپ دوبارہ سن لے سکتے ہیں. جی مول صاحب. جی اچھی, ٹھیک ہے, خدا حافظ, السلام علیکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم.